تیسرا رشتہ صلۃ الرحم الفاسق. یہاں آ کے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. ایک شخص اس لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے بس وہ تو برا انسان ہے، لیکن اس کو بھی شریعت کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے. رشتہ دار ہے لیکن فاسق ہے، فاجر ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا انسان جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے. کیسے نکل جائے؟ بارتکاب کبیرہ، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے یا صغیرہ گناہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے اور فخر کرتا ہے. تو صغیرہ گناہ بھی اگر بار بار کیے جائیں اور اس پہ فخر کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا صغیرۃ مع الاصرار، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا. ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ گناہ بھی انسان سے ہو جائے اور وہ استغفار کر لے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. تو فاسق رشتہ دار، فاجر رشتہ دار جو کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، مرتکب ہے، اس کی بھی دو صورتیں. وہ رشتہ دار فاسق بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے، جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس طرح کے گناہ اور بھی کرتا ہے. لیکن گناہوں کے ساتھ ساتھ مجاہر فسق ہے. مجاہر فسق سے مراد اعلانیہ یہ گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی قوت کے ساتھ بتاتا بھی ہے کہ میں کرتا ہوں، کوئی ہے تو مجھے کوئی روک کے دکھائے. اس انداز کا انسان اگر رشتہ دار ہے تو شریعت نے اس میں حکم کیا دیا ہے، ایسا انسان لا یجامل فی ذلک بل یہجر ویقطع، ایسے انسان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، دلائل پیش کیے جائیں، حجت قائم کی جائے. نہیں باز آتا، اس سے تعلق توڑ لینا، اس سے کنارہ کر لینا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ وہ کرتا ہے لیکن مجاہر فسق نہیں، اعلانیہ نہیں کرتا، نہ ہی اس کی دعوت دیتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا جائے گا. اس کے سامنے دعوت کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا اور اسے کسی بھی طریقے سے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ مجاہر فسق کے لیے بھی کوشش کی گئی. اس کو سمجھایا گیا، اسے یہ حکم بتایا گیا اور اس پہ حجت قائم کی گئی اور اسے کہا گیا کہ اگر تم نے یہ برائی نہ چھوڑی تو پھر تمہارا اور ہمارا راستہ جدا ہو جائے گا.